بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کچھ اہم اور اندر کی خبروں کے ہمراہ فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں برف کب پگھلے گی، جو خفیہ رابطے ہیں اس سلسلے میں ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے سابق امیر سراج الحق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان کے دورے پر ہیں۔ اس معاملے پہ بات کرنی ہے۔ کور کمانڈر پشاور نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو سیکیورٹی معاملات پر بریفنگ دی ہے۔ ایپیکس کمیٹی کا پہلا اجلاس ہوا ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا موجودہ سہیل آفریدی کے دور میں، اور اندر اس میٹنگ کے کیا ہوا ہے یہ میں نے تھوڑا بہت جو ذرائع سے معلومات لی ہیں یہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اور کچھ جو ہے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ ایک تو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس سے بلایا جانا، اس میں سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے اور پھر خیبر پختونخوا کے حوالے سے انتہائی اہم فیصلے، اور عسکری قیادت اور سیاسی قیادت کا ایک جگہ پہ بیٹھنا۔ اور اب ظاہر ہے کہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، خیبر میں ایک کیپٹن جو ہے عباس خان، یہ شہید ہوئے، اور جب اس شہید کیپٹن کا جنازہ ہوا تو کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر بخاری اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی ایک تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ یہ دونوں اس شہید کیپٹن کے جنازے کو کندھا دے رہے ہیں۔ کیا ہی اچھی بات ہو اگر شانہ بشانہ ملک اور قوم کے لیے بھی سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے یہ ایک جگہ پہ نظر آئیں، ایک پیج کے اوپر نظر آئیں اور معاملات کو سموتھلی چلنے دیں۔ اور جو صورتحال ہم نے دیکھی ہے پچھلے کئی مہینوں سے، تو اب ظاہر ہے کہ وہ ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ بلوچستان میں پختونخوا کا ایک خاندان بھی نشانہ بنا ہے۔ کرک سے تعلق رکھنے والے 7 افراد کی میتیں جو ہیں یہ پہنچیں آج کرک میں، ان کا جنازہ جو ہے یہ ادا ہوا۔ ان میں 5 جو ہیں یہ ایک ہی خاندان کے افراد ہیں، میاں بیوی اور ان کے 3 معصوم بچے، یہ دہشت گردوں کا نشانہ بنے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا مشن افغانستان کے حوالے سے، جو سراج الحق لے کر گئے ہیں، اور وہ خود گئے ہیں، ان کو بھجوایا گیا ہے، وہ کوئی اجازت لے کر گئے ہیں، اجازت کے بغیر گئے ہیں، بہت ساری تفصیلات آنی ہیں۔ اور سارا دن اسلام آباد میں سفارتی حلقوں میں یہ خبر گرم رہی کہ سراج الحق جو ہیں یہ کس راستے سے افغانستان پہنچے ہیں، کون سا مشن لے کر یہ افغانستان پہنچے ہیں۔ اور اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں عام انتخابات سے پہلے وہ گئے تھے، تقریباً 6 روزہ ان کا جو دورہ تھا، اس دورے میں وہ کابل بھی گئے تھے، وہ قندھار میں بھی گئے تھے۔ سپریم لیڈر وہاں کے امارات اسلامی کے امیر شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اب جو سراج الحق ہیں یہ سابق امیر ہیں جماعت اسلامی کے۔ میں نے مختلف جو رہنما ہیں جماعت اسلامی کے، ان سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی، میں نے بات کی، میں نے عنایت اللہ خان صاحب سے رابطہ کیا دن کو، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ملیشیا سراج الحق صاحب بھی گئے تھے، میں بھی گیا تھا، لیکن ہم دونوں اکٹھے نہیں تھے۔ سراج الحق صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی، اور کوئی 21 جون کو یہ ایک تصویر پاکستانی میڈیا میں جو ہے وہ آئی تھی کہ وہ انجینئر گل بدین حکمتیار کی عیادت کر رہے ہیں ملیشیا کے اندر۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ جی یہ اکٹھے گئے تھے۔ عنایت اللہ خان صاحب سابق صوبائی وزیر ہیں خیبر پختونخوا کے، اور مجھے بتایا گیا کہ سراج الحق صاحب کے ہمراہ گئے ہیں، لیکن عنایت اللہ خان صاحب نے کہا کہ وہ اپنی ذاتی ٹرپ پہ گئے تھے ملیشیا، سراج الحق صاحب کے ہمراہ وہ نہیں گئے تھے۔ جماعت اسلامی کے کچھ ذمہ داران سے میں نے بات کی۔ میں نے پروفیسر ابراہیم صاحب کے نمبر پر جب رابطہ کیا تو ان کے صاحبزادے نے فون اٹینڈ کیا، اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ اس وفد میں کون کون شامل ہے جو سراج الحق صاحب کی قیادت میں افغانستان کے اندر موجود ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور میرے والد صاحب یعنی ان کے والد صاحب پروفیسر ابراہیم خان صاحب کا نمبر جو ہے یہ مجھے نہیں ملا، یعنی ان سے میرا رابطہ نہیں ہو سکا۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اچھا میرے ایک اور جماعت اسلامی کے ذمہ دار سے رابطہ ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ چونکہ ان کے پاس جماعت کی ذمہ داریاں نہیں ہیں سراج الحق صاحب کے پاس، تو ان کی مصروفیات، ان کی ذمہ داریاں وہ زیادہ تر جماعت کے حلقوں میں اور جہاں جہاں پہ مختلف شعبے ہیں وہاں پہ بتایا نہیں جاتا۔ تو وہ ظاہر ہے کہ اب ایک آزاد شخصیت ہیں، جہاں بھی وہ جائیں ان کی مرضی ہے۔ اب وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں، ذاتی ان کا ٹرپ ہے، کوئی مشن لے کر گئے ہیں۔ یہ تو جب ان سے بات ہوگی، وہ جب واپس آئیں گے تو تب ہی پتہ چلے گا۔ پروفیسر ابراہیم خان صاحب جو ہیں، ان کی قیادت میں ایک وفد گیا تھا کچھ ہفتے پہلے، کچھ مہینے پہلے افغانستان، اور وہاں پہ ان کی انتہائی اہم ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ جو اس وقت پاکستان اور افغان طالبان کے مابین کشیدگی ہے اور افغان سرحد بند ہے، دونوں ملکوں کی تجارت بند ہے، لیکن سفارتی جو آنیاں جانیاں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ بیک ڈور رابطے ضرور بحال ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ بھی ہوتا ہے، لیکن ٹھوس ہمیں شکل نہیں نظر آتی اس سلسلے کی، ان رابطوں کی۔ اب سراج الحق صاحب جو ہیں ان کی وہاں پہ اگر افغان طالبان کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور ہونی چاہیے اس قسم کی ملاقاتیں، وہاں سے بھی شخصیات کو آنا چاہیے، اسلام آباد میں اہم ملاقاتیں ہونی چاہیے، پاکستان سے بھی اگر جو مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں وہ شخصیات ضرور ان کو جانا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جو کردار مولانا فضل الرحمان نے ادا کیا تھا اس سے پھر استفادہ نہیں کیا جا سکا۔ وہ جتنا کچھ لے کر آئے تھے، اور جو ایک میکینزم کے حوالے سے پھر ایک بات ہو رہی تھی، تو پھر مولانا فضل الرحمان نے کئی موقع کے اوپر یہ کہا کہ جی میکینزم بنانا، مزید ان رابطوں کو بڑھانا، یہ ظاہر ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وہ باقاعدہ ایک بریفنگ لے کر گئے تھے، اور واپسی پر بھی انہوں نے بریفنگ دی تھی۔ سراج الحق صاحب کس کے ہمراہ گئے ہیں، اس کے وفد میں کون کون شامل ہے، اس کی تفصیلات جو ہیں یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکیں۔ ہماری اور آپ کی مشترکہ اس معاملے پر نظر رہے گی، جو بھی اس حوالے سے معلومات ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ میں بروقت آپ تک پہنچا سکوں۔ اچھا، انتہائی ایک اہم جو ایک اجلاس ہوا ہے اپیکس کمیٹی کا، یہ بلایا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ میں۔ اس اجلاس میں کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل عمر بخاری، آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید، چیف سیکرٹری سید شہاب علی شاہ، اور باقی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس حکام جو ہیں یہ بھی شامل تھے، اور اس میں خیبر پختونخوا کابینہ کے کچھ ارکان نے بھی جو ہے شرکت کی۔ 3 گھنٹے کے اس اجلاس میں صوبے میں امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ ایجنڈے میں ٹاپ کے اوپر تھا۔ سیکیورٹی کے حوالے سے بتایا گیا ذرائع کی طرف سے کہ کور کمانڈر پشاور نے اس اجلاس کو بریفنگ دی اور بتایا کہاں کہاں پہ کس قسم کا چیلنج جو ہے یہ درپیش ہے سیکیورٹی فورسز کو، حکومت کو، عام لوگوں کو، کہاں کہاں پہ کس لیول کے آپریشنز جو ہیں یہ ہو رہے ہیں، خصوصاً انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ وزیرستان، بنو ڈویژن، ڈیر اسماعیل خان ڈویژن، باجوڑ کا جو ایک معاملہ ہوا وہاں پہ آپریشن ہوا، تیرا کا جو ایک تنازع یا ایک صورتحال جو پیدا ہوئی، ان سارے حوالوں سے بات ہوئی، اور جو اس میں فیصلے ہوئے، اب ظاہر ہے کہ اس کی جو جس طریقے سے پریس ریلیز سامنے آتی ہے، جس طریقے سے تفصیل سامنے آتی ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا صوبائی حکومت کے جو یا وزیر اعلیٰ کے جو پریس سیکرٹری ہیں، اس اجلاس کی تفصیل ابھی تک نہیں آئی۔ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں تو یہ تفصیل بھی سامنے آ جائے۔ اس اجلاس میں قبائلی جو ضم اضلاع ہیں ان کے متعلق بھی بریفنگ دی گئی، جو متاثرین ہیں مختلف علاقوں کے، ان کے حوالے سے ان کی فلاح و بہبود کے لیے کیا ہو رہا ہے یہ بھی بتایا گیا، اور جو تفصیلات ہیں، جو جانی نقصان ہے فورسز کا، اس صورتحال کے حوالے سے بھی تفصیلی بات کی گئی۔ اور اس میں یہ جو جتنے بھی اہم فیصلے ہوئے ہیں یہ ظاہر ہے کہ جب پبلک ہوں گے تو مزید اس پہ بات کی جا سکے گی، لیکن آپ کے لیے خبر یہ ہے کہ اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اور اس میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھے تھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور کور کمانڈر پشاور اور دیگر جو صوبے کے اعلیٰ حکام ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا
کہ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے کور کمانڈر پشاور کو خط لکھا تھا کہ آپ اسمبلی آئیں اور یہاں پہ جو سیکیورٹی کمیٹی ہے یا جو اسمبلی کے ممبران ہیں ان کو خیبر پختونخوا میں جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس پر بریفنگ دیں۔ تو بتایا گیا کہ جی جناب یہ پروٹوکول کے خلاف ہے، پہلے آپ حکومت سے، وفاقی حکومت سے، وزارت دفاع سے رابطہ کریں گے، وہاں سے جس بھی عہدیدار کو یہ ذمہ داری سونپی جائے گی کہ آپ اسمبلی جائیں اور وہاں پہ سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دیں، تو تب اس طرح ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ براہ راست آپ کور کمانڈر سے رابطہ کریں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کوئٹہ کا دورہ کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور کمانڈر 12 کور لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم خان نے ان کا استقبال کیا۔ ان کے ہمراہ یہ CMH گئے، ہسپتال گئے، زخمیوں کی انہوں نے عیادت کی اور ان کو اس سارے معاملے کے حوالے سے بریفنگ دی گئی جو 31 جنوری کو جس طریقے سے حملے کیے گئے تھے بلکہ 12 مختلف اضلاع میں، اور جس طریقے سے رسپانس دیا گیا، سراہا آرمی چیف نے سیکیورٹی فورسز کی فوری رسپانس کو، اور ظاہر ہے کہ یہ جو دورہ تھا یہ بہت ضروری تھا۔ ایک خبر جو آ رہی تھی کہ نوشکی میں خیبر پختونخوا کا ایک خاندان جو ہے یہ نشانہ بنا ہے BLA کے حملوں میں، اور یہ UC سراج خیل کا علاقہ شادی خیل اس کا رہائشی ہے حاجی نواب خان، یہ اسم صاحب کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے گھرانے کے یہ 5 شہداء، ان کی میتیں کرک پہنچیں موضع شادی خیل نزد جامع مسجد ختم نبوت، یہاں پر ان کا جو جنازہ تھا یہ ادا کیا گیا۔ یہ شہید ہونے والوں میں ایک مسجد کے خطیب مولانا حافظ قاری امشد علی، ان کی زوجہ، ان کی اہلیہ، اور ان کا ایک 17 سال کا نوجوان بیٹا حافظ طلحہ، حافظ قرآن طلحہ، اور دوسرا حافظ قرآن بیٹا 15 سالہ عمیر، اور ایک 4 سال کی ننھی منی پھول جیسی صاحبزادی انیفہ، یہ جو ہے اس حملے میں شہید ہوئے، ایک ہی خاندان کے یہ 5 افراد۔ اور اس طرح یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو زوجہ امشد علی ہیں یہ معروف عالم دین خطیب ڈاکٹر خالد عثمان کی صاحبزادی اور معروف عالم دین لیکچرر مولانا علی عثمان اور مفتی انور شاہ صاحب کی بھتیجی تھیں۔ اور یہ ٹوٹل جو میتیں پہنچائی گئی تھیں کرک ضلع میں بلوچستان کے نوشکی سے، یہ 7 افراد کی میتیں تھیں، اور یہ ان میں FC بولان کے 2 جوان دانش نواز اور واجد غنی یہ بھی شہداء میں شامل تھے، ان کی میتیں بھی پہنچائی گئیں۔ ان کو باقاعدہ اپنے اپنے علاقوں میں سپرد خاک کیا گیا، پورے اعزاز کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کے دستے نے اس موقع پر سلامی دی، جبکہ ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی میت آتی ہے دوسرے دور دراز صوبے سے آتی ہے تو ایک سوگ کی سی فضا تھی، غمزدہ تھا ہر چہرہ، اور یہ صورتحال بتاتی ہے کہ کتنے یہ خطرناک قسم کے حملے تھے بلوچستان میں جو ہوئے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بہت ساری تفصیلات دی ہیں، بہت ساری اندر کی خبریں میں نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے، بہت سارے معاملات ہیں، دیگر بہت ساری خبریں پر بیچ میں رہ بھی جاتی ہیں، بہت ساری باتیں بیچ میں رہ جاتی ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم یعنی سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پھر افغانستان کے معاملات کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے یہ جاننا، میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جاننا آپ کا حق ہے کہ آپ یہ جانیں کہ خیبر پختونخوا، بلوچستان ہمارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ملک کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ اب جس طریقے سے ایران اور امریکہ کا معاملہ ہے اس سے بھی ضرور واقف رہیے، اور پھر افغانستان کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ افغانستان کے جو اچھے برے حالات ہیں اس کے براہ راست اثرات پاکستان کے اوپر پڑتے ہیں، اور بالخصوص بلوچستان اور سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے اوپر پڑتے ہیں۔ تو آپ سے وہی پرانی گزارش کہ آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے رائے سے ضرور نوازا کیجئے، یہ ضرور بتایا کیجئے، اور میں اس لیے آپ کو یہ بار بار کہتا ہوں کہ یہ ضرور بتایا کیجئے
کہ آپ کہاں سے، کون سے ملک سے اور کون سے شہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ یہ میرا چینل دنیا میں کہاں کہاں پہ دیکھا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔